وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے رہے گی. کتنا برا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا ہے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. اے رسول معظم، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ان میں سے کچھ برقرار ہیں اور کچھ نیست و نابود ہو گئیں. لفظی ترجمہ: وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. فما اغنت عنہم، بس کام نہ آئے ان کے آلہتہم، ان کے معبود، التی یدعون من دون اللہ، جس کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیئن کچھ بھی. لما جاء امر ربک، لما جب، جاء آیا، امر حکم، ربک آپ کے رب کا. وما زادوہم، اور زیادہ نہ ہوئی ان کی غیر تدبیب سوائے ہلاکت کے، یعنی ہلاکت کے سوا اور کچھ بھی زیادہ نہ ہو. سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تو ہم نے اس آیت پہ کل بات کی تھی، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم. تو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ گزشتہ درس دیکھ لے. آج کا سبق جو ہے فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے کام نہ آیا ان کے معبود جو اللہ کے سوا وہ پکارتے تھے. سامعین کرام، معبود برحق جو ہے وہ صرف ایک ذات ہے. کون؟ اللہ. اور معبود کی ہم جب تشریح کرتے ہیں یا عام طور پہ لوگ جو معبود کا مطلب لیتے ہیں تو وہ معبود یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں یا متھا ٹیک دیں، یا یعنی یہ ایک عام وہ ہے کہ یار اللہ کے سوا اس کو میں وہ بنا رہا ہوں، یعنی خیال بھی ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے. یہ عام مطلب لیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ گمراہ کن بات ہے.
اصل میں معبود وہ ہوتا ہے جس کی آپ بات مانتے ہیں. الہ، الہ کا مطلب معبود ہے، اور معبود وہ ہستی جس کا آپ بلا چون و چرا کہنا مانے، وہ معبود ہے. تو ہم تو اپنے نفس کا بھی کہنا مانتے ہیں بلا چون و چرا. بعض احکامات نفس کے ایسے ہوتے ہیں، جو خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بلا چون و چرا مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہمارا معبود ہو گیا. بعض وقت معاشرے کی جو رواج ہے اس کے متعلق ہم کچھ فیصلے کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو کرنا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ شریعت کے خلاف ہے مثال کے طور پہ. یا اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں سامنے کرم. لیکن یہ بنیادی میں نے بات بتا دی کہ جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس کا آپ نے حکم مانا، یا ایک اور چیز میں اس میں اضافہ کر دوں، اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی سے آپ نے نفع یا نقصان کی امید لگا لی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو پھر وہ آپ کا معبود ہو گیا. جیسے کہ آج سامعین اکرام ہم نے مال و دولت، اس سے ہم نے فائدے کی، اس کے ہونے سے فائدے کی امید لگا لی ہے، اور اس کے نہ ہونے سے نقصان کی امید لگا لی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یعنی حقیقت میں پیسہ یعنی حقیقت میں کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس میں دلائل کی لمبے چوڑے ضرورت نہیں ہے. تو یا کسی سے آپ اللہ کے مقابلے میں فائدے کی طمع رکھ لیں کسی اور ہستی سے، یعنی آپ ایسے تعلقات رکھ لیں غیر اللہ سے، ڈی آئی جی صاحب سے، ایس پی صاحب سے مثال کے طور پہ عرض کرو، یا جنرل صاحب سے، یا وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، مشیر سے، وزیر سے، جو بھی ہو، اس سے آپ فائدے اور نقصان فائدے کی امید لگا لیں، یا اس کی ناراضگی کو اللہ کے مقابلے میں اس کو نقصان دہندہ کہ یار یہ خفا ہو گیا، یہ تو وزیر صاحب کا حکم ہے، وہ خفا ہو گئے تو پھر بات مشکل ہے. یہ مختلف قسم کے آج کل کے جو معبود ہیں نا سامعین اکرام، وہ یہ ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ میں نے نفس کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 2 مرتبہ قرآن میں فرمایا کہ ارائیتا، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ تو قرآن کا مطلب، قرآن سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ایک جملہ یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میری طرف رجوع کر لو مکمل طور پہ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کر لو، رب کو رب مان لو، یعنی اس کو مقصود بنا لو، اس کو معبود بنا لو، اس کو اپنا پروردگار، نفع و نقصان کا باعث ذات بنا لو کہ یہ صفات اس میں ہیں، ساری توقعات اسی سے رکھو. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسی کا حکم مانیں، اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور زندگی اس کے قانون کے مطابق گزاریں. زندگی ظاہر ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو ایک خاص طرز زندگی میں پوشیدہ رکھ دیا ہے، یعنی ایک خاص طریقے زندگی. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک خاص انداز سے زندگی گزاریں. اب مثال کے طور پہ اگر کہیں اور سے آپ نے توقعات لگا لیں تو پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی زندگی میں نظر انداز کر دیں گے، تو پھر تو آپ وہ دین پر عمل نہیں کر سکیں گے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ پھر وہ دین اسلام جو ہے، جو شریعت حقہ ہے، اس پہ آپ پھر عمل نہیں کر سکیں گے. پھر اپنی بس وہ اس کی خواہشات ہوں گی اور آپ کی اپنی منچاہی زندگی ہوگی. تو یہ یعنی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی چاہتا ہے، زندگی میں ہماری کامیابی چاہتا ہے اور ناکامی نہیں چاہتا. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، بندوں کے انکار پہ وہ راضی نہیں ہے.
یعنی اگر بندے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیں تو یہ خوش اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. جب راضی نہیں ہوگا تو پھر ناراض ہوگا. اور انسان سے اگر اللہ تعالیٰ یعنی ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اس سے بڑی بدبختی اور کچھ بھی نہیں ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ کی رضا دین اسلام میں ہے پوشیدہ. دین اسلام کیا ہے؟ ایک طریقے زندگی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ تم نے میرے سوا جس سے نفع نقصان کی امید لگا رکھی ہے اور من چاہی زندگی گزار رہے ہو، تو یہ تمہارے یعنی تمہارا جو اثاثہ ہے آخرت کا وہ تو آپ کا سارا چھین لیں گے اور نقصان سے ہی تم دوچار ہوگے. اور ظاہر ہے سامعین کرام کہ یہ مال و دولت تو بالکل ہی کسی کام کا نہیں ہے. یعنی یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. یہ تو ایسی چیز ہے، یہ تو بس وہ ہے، میٹیریل ہے، لوہا ہے، دھات ہے، دھاتی چیزیں. کاغذ ہے، نوٹ اگر لے لیں تو کاغذ ہے، اور وہ لے لیں سونا لے لیں تو وہ دھاتی چیزیں ہیں. یہ کس کے کیا کام آئیں گی؟ قیامت میں کیا کام آئیں گی؟ لیکن ایک کام تو ضرور آئیں گی، اور وہ کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سزا دے گا. جو سونے چاندی کے بندے ہیں نا، ان کو اس سونے چاندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سزا دے گا. یوم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ بھئی یہ ان کو یہ سونے چاندی کو تپاؤ، دوزخ کی آگ میں تپاؤ، اور ان کے منہ کو جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیچھے آگے سائڈ پہ ان سے ان کو داغا جائے گا. ہاں یہ کام ضرور آئے گا. یہ سونا چاندی جو ہے نا، یہ آپ کو یعنی اس کے ذریعے ان کے سونے چاندی کے بندوں کو اس سے داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم جمع کرتے تھے اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو بہرحال سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں. اور جو ہم ابھی آیت پڑھ رہے ہیں، وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. فما اغنت عنہم آلہتہم التی، ان کے کام نہ آئے وہ معبود جو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے. من شیء، کچھ بھی. لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم. وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کی تباہی کے علاوہ ہلاکت کے سوا کچھ بھی فائدہ انہیں نہیں دیا. تتبیب. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اب یہ لفظی ترجمہ سن لیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. أَخْذُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی پکڑ. إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب وہ بستی والوں کو پکارتا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم ہوں. یعنی ظلم کی حالت میں جب وہ بستی کو پکڑتا ہے تو بس یہی اس کی پکڑ ہوتی ہے. ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ جو ہے، علیم شدید، دردناک، سخت دردناک ہوتی ہے. علیم شدید. اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین اکرام، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہی طریقہ ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے. سامعین اکرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ ایک سویا ہوا اور غافل معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کو ہمارے علماء سو نے تھپکیاں دے دے کے سلا دیا ہے کہ بس تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب بس چند نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، تمہارا بیڑا پار ہے. یہ ایک غلط تصور ہے دین اسلام کا. دین اسلام
یہ 5 بنا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ 5 ستون ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے معاملات اور دیگر طرز زندگی سے اس میں ایک بہترین عمارت بنانی ہے۔ یہ تو 5 بنا ہیں، 5 ستون ہیں۔ کلمہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 5 بنا ہیں۔ اور اس میں جو پہلی وہ شرط ہے، جو توحید کی شرط ہے، وہ تو آپ پوری نہیں کر رہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئی۔ بعض لوگ جو ہے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں تو ایک ستون اور گر گیا، بعض لوگ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ایک ستون اور گر گیا، بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، وہ ایک ستون اور رہ گیا، بعض لوگ حج پہ نہیں جاتے، وہ سارے ستون گر گئے۔ سامعین کرام، ہوش میں آ جانا چاہیے، اور یعنی بے ہوشی کی جو زندگی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ ہوش مند انسان بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہوش مند کے جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک حدیث کی طرف میں آپ کو اس کے مفہوم کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار اور زیرک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، من دان نفسہ، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے تقریباً، اور ہر ایک شخص کی پریشانیوں کا جو وجہ ہے وہ ظاہر ہے۔ باعث ہے تو اب آخرت پھر کہاں ہے بھائی؟ تمہاری ٹائم ٹیبل میں، تمہاری لائف میں آخرت کہاں پہ ہے؟ کب تم سوچو گے اس کے بارے میں؟ قبر کے لیے کب تیاری کرو گے؟ آخرت کے لیے تو تیاری کرنی پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو سامعین کرام، ہماری چاہتیں وغیرہ یہ ساری دنیا کے لیے ہیں، ساری چاہتیں آپ دیکھیں نا، اپنی چاہتوں کو دیکھیں، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اگر کوئی چاہت نہیں بھی ہے، مثال کے طور پہ اگر بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، وہ ان کو ایکسٹرا وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پیسوں کا میں کیا کروں گا، مثال کے طور پہ پیسوں کا کیا کروں گا، گھر بس یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی ان کو لیے بھی طلب نہیں ہے۔ وہ ایک تن آسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بس نہ کوئی بیماری ایسی خاص نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، بس 2 دن ہے گزر جائیں گے آرام کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نا زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، وہ آپ کے ایک فوم والے کا وہ آتا ہے نا، تو آرام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زیادہ نہیں چاہتے، لیکن بس کہتے ہیں زندگی آرام سے۔ بھئی کیا حال ہے؟ بھئی اللہ کا شکر ہے زندگی گزر رہی ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، بس اور کیا چاہیے؟ لعنت ہے تم پہ، یہ تم کہتے ہو کہ اور کیا چاہیے؟ بھئی چاہنے والی چیزیں تو بہت ہیں، ہمیں آخرت میں ایک اچھی جگہ چاہیے، جو دوسری زندگی ہے اس میں ایک اچھی جگہ چاہیے، جنت چاہیے، یہاں اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اکثریت کی زندگی جو ہے بے مقصد ہے۔ اگر میں کہوں کہ ذرا اس سے ذرا اوپر بات، تو وہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت امت، جو امت مسلمہ کہلاتی ہے، برائے نام جو امت مسلمہ ہے، تو وہ اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے آج کے مسلمان کا، چاہے وہ عرب کا مسلمان ہے، چاہے وہ ایران کا ہے، چاہے وہ ترکی کا ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہے، چاہے وہ ہندوستان کا ہے۔ 17 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، کوئی مقصد سے تھوڑی کوئی جی رہے ہیں ہم لوگ۔ یہی وہ نقطہ ہے سامعین کرام جس پہ زیادہ سوچنا چاہیے۔ یہ بے مقصد زندگی سے کیا فائدہ؟ دنیا تو جو نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے معیشت تقسیم کر دی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر درجہ دیا ہے، کوئی جرنیل بن جاتا ہے، کوئی سپریم کورٹ کا جج بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر،
کوئی پرنسپل بن جاتا ہے، کوئی جو ہے ٹیچر بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہر ایک تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا یا کوئی جرنیل تو نہیں بن سکتا. تمام اتنی بڑی فوج ہے تو اس میں تو ایک ہی آرمی چیف ہوگا، یا سپریم کورٹ کا جج ہے، تمام عدلیہ کا نظام ہے تو ایک ہی ہوگا جج. ہر ایک یہ دنیا حسب منشا آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کی چاہت دل میں آپ لے آئیں اور دل سے طلبگار ہوں اس دنیا کے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، تم میں سے اے لوگو جو دنیا کی زیب و زینت کا طالب ہے تو نوفی الیہم اعمالہم، ان کا جو دنیا کا حصہ میں نے لکھا ہوا ہے تو وہ میں ان کو پورا پورا دوں گا. وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی ایک اللہ تعالیٰ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کیا اس پہ رزق بند کر دیتا ہے؟ آج تو دیکھیں جنہوں نے جو مادر پدر آزاد یورپ ہے مثال کے طور پہ، نہ نکاح ہے نہ شادی ہے، بچے بھی پیدا نہیں کر رہے، اکثر خاندان جو ہے بچے بھی نہیں پیدا کر رہے، وہاں قحط الرجال ہے بہرحال. تو وہ آپ دیکھیں دنیا کی فراوانی ہے ان پہ، ظاہری علوم میں آگے چلے گئے، نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، وہ پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان پیسے کماتے ہیں. تو ان پہ تو پیسے کی فراوانی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بند نہیں کیا. وہ نہ نماز جانتے ہیں، نہ اسلام جانتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ ہمارے نبی کو جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تو نہیں کہ وہاں قرآن نہیں ہے. تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اس میں میں کمی نہیں کروں گا، دے دوں گا. اور یہاں رک کے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اور ما فیہا کی قدر جو ہے، اس کی اگر کوئی قدر و قیمت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا اور ما فیہا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو کافروں کو نہ دیتا. کیا مطلب تو صاف ظاہر، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور آپ نے ساری توجہ جو ہے بس دنیا کے آپ ہو کے رہ گئے. تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے. اور جو اس دنیا میں انہوں نے نیک کام کیے بھی ہوں گے سامعین کرام، یعنی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مقصود دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے بلایا ہے، ساتھ ساتھ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، ہر سال عمرے کو جاتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے اور خیرات اور یہ نماز روزہ، یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضامندی رضا کو آپ نے بھلا بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں ہے، دنیا آپ کی محبوب ہے، اور آخرت پہ آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، تو یہ تو کافرانہ روش ہے. تو وہ نیک اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ عمل کرتے تھے نیک وہ باطل ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. سامعین کرام بڑی ایسی صورتحال ہے جو آنے والی ہے اور بہت خطرناک ہے سامعین کرام. یعنی اس کے جو نتائج ہیں اس طرز زندگی کے بہت خطرناک ہیں. ظاہر ہے آگ میں 1 گھنٹے کے لیے جلنا بھی بڑا مشکل ہے، اور وہ تو ہمیشہ کے لیے. پھر یہ لوگ جو ہیں ہم فیہا خالدون، آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار
تو یہ بات ہے سامعین کرام، یہ ذرا سارا سوچ لینا چاہیے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ظلمناہم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجیے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی، بس ان کے کام نہ آئے وہ معبود یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شین، کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم، یعنی جب وہ مہلت ختم ہو گئی۔ سامعین کرام ہر انسان کی، اس میں مضمون میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ عذاب نہیں آ سکتا یا نہیں آئے گا یا دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی قوم یہ نہ سمجھے، کوئی فرد یہ نہ سمجھے۔ افراد کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو ثواب اور عذاب کا، وہ یہاں جاری ہے سامعین کرام، اور آخرت جزوی طور پہ یہاں قائم ہو جاتی ہے، جزوی طور پہ۔ یعنی جزوی طور پہ میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال سے یا تو نور بنتا ہے یا تاریکی بنتی ہے، یا روشنی بڑھتی ہے یا تاریکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے یعنی فوری طور پہ جو آپ کو ملتے ہیں نا۔ اعمال سے دیکھیں، اعمال، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف نیک بات، اچھی بات جو ہے، کلمہ طیب، پاک بات، نیک بات، اس کی طرف اوپر چڑھتی ہے، اور چڑھاتا کون ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح جو ہے اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ تو ہم جو سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارے ہر عمل سے یا تو تاریکی بن رہی ہے یا نور بن رہا ہے، یا روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے یا تاریکی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو فوراً آخرت کا جو قانون ہے کہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو جزوی، اچھا یہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عذاب الہی جو ہے یہ آج بھی جاری و ساری ہے سامعین کرام، قرآن کی روح سے۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ تعالیٰ یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، یعنی واپس آنے والے نہیں ہیں۔ پھر فاسق جو ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ سامعین کرام یہ سارے باتیں اس کو غور کرنا چاہیے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور زیادہ نہ ہوئی ان کی مگر تباہی۔ اب سامعین کرام ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم
فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. We did not wrong them, but they wronged themselves. Their gods, whom they invoked besides God, availed them nothing when the command of your Lord arrived. In fact, they added only to their ruin. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔